اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا، 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے، شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے، عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا، اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا، اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے، ڈسپلن ہو، ضبط نفس ہو، ایک ستھرا معاشرہ ہو، اچھا ایک خاندانی نظام ہو، اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں تھوڑا سا خطاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ والکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا، اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ انجیل ہے، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے، تاکہ لوگ جو ہے اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ۔ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے، جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو اور گیمز ہیں، اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر، پاگل۔ اور شیطان کو چاہیے کیا؟ حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو، زندگی کس لیے ہے، جینا کاہے کے لیے ہے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے، اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو جو خریدتے ہیں گمراہی، اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں، آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرز کو کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے، راہ حق سے منحرف کر دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ بظاہر یہ کہ سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں سمعنا وَعَصَيْنَا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے گستاخ نہ سنیے، نہ سنا جائے، نہ سنے۔ یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی لین اپنی زبانوں کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا، بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ کوئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اب یہاں پر اس لعنت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور آل عمران میں، وہ علیحدہ علیحدہ مقامات تھے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہیں، کوئی ایک ہاتھ پھرے کہ کوئی نشان باقی نہ، اسپاٹ ہو جائے۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، چہرہ پیچھے اور گدی سامنے۔ جیسے کہ اصحاب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی، تو فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر وہ لعنت کر دیں جو اصحاب سبت پر ہم نے کی تھی۔
یہ تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں، لیکن واقعہ اجمالاً جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی۔ یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے، لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا ہے۔ اللہ تو ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے، افتراء ہے، بہتان ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں؟ یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ سورہ مائدہ میں آ جائے گا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں گوئمز اور جینٹائلز، یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں، گندے لوگ ہیں۔ ان کو تو جس طرح کھاؤ، لوٹو، گسوٹو، ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو، ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو، جس طرح بھی کر سکو کرو۔ ان کے بارے میں تو لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں۔ جیسے ہرن ہے، پھر رہا ہے، آپ نے شکار کیا، کھا لیا، کون پوچھے گا آپ سے؟ اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے، جو چاہو کرو ان کے ساتھ۔ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے، اونچے نہیں ہو جاؤ گے، اعلیٰ عرفہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ہاں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی، فتیل کے برابر بھی۔ دھاگا، فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بقیہ کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے، وہ فتیل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے دی جا سکتی تھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور یہی گناہ کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے۔